السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 44 لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ یثرب کی 6 سعید روحیں۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال موسم حج جولائی 620 ہجری میں حج کے لیے مکہ ملک عرب کے مختلف حصوں سے مکہ کی طرف قافلے آنے شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باہر سے آنے والے قافلوں کے قیام گاہوں پر جا جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ابو جہل اور ابو لہب آپ کے ساتھ ساتھ لگے پھرتے تھے اور باہر سے آنے والے قافلوں کو آپ کی باتوں کو سننے سے روکا کرتے تھے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی کے تحت رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکہ کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے پیش نظر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں باہر نکلے تو مکہ کے چند میل کے فاصلے پر مقام عقبہ پر چند لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ آپ ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ 6 جوان تھے جو یثرب کے رہنے والے تھے اور سبھی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں تاکہ کچھ بات چیت کی جائے۔ لہذا وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہذا یہود ہم پر سبقت نہ لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود یثرب سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے اور وہ اب جلد ہی نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ ان 6 بزرگوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ یہ قبیلہ بنو نجار سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسرے عوف بن حارث تھے جو قبیلہ بنی نجار ہی سے تھے۔ تیسرے رافع بن مالک بن عجلان قبیلہ بنی زریق سے تھے۔ چوتھا قطبہ بن عامر بن حدیدہ قبیلہ بنی سلمہ سے تھے۔ پانچویں عقبہ بن عامر بن نابی قبیلہ بنو حرام بن کعب سے تھے، اور چھٹے حضرت حارث بن عبداللہ بن رکاب قبیلہ بنی عبید بن غنم سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں میں سے رافع بن مالک کو قرآن مجید جس قدر اب تک نازل ہوا تھا لکھا ہوا عطا فرمایا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمان ہو کر یہاں سے مدینہ لوٹ گیا اور وعدہ کر گیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور مدینہ کی ہر گلی کوچے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا۔ تو دوستو، یہ تھا باب